الرحیم السلام علیکم۔ میں ہوں بشارت صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں برادرز ولاگ۔ سوات والوں نے کل مراد سعید کو بہترین خراج تحسین پیش کیا۔ بہت جلدی ہم سوات کے شعر کو سوات میں اپنے لوگوں کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی جلسہ کے حوالے سے مراد سعید کا خصوصی پیغام۔ آج کراسی گراؤنڈ مینگورہ سے عمران خان، بشرا بی بی سمیت قیادت اور کارکنان کی رہائی، عوامی مینڈیٹ کی واپسی اور آئین و قانون کی بالادستی کے لیے تحریک کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2012 کے دھرنے اور لانگ مارچ سے پہلے تحریک کا آغاز اسی مقام سے ہوا تھا۔ پاناما کے بعد لاک ڈاؤن سے پہلے تحریک کا آغاز بھی اسی جگہ سے ہوا تھا، اور جب عمران خان کی حکومت ہٹانے کی سازش تیار ہوئی تو جلسوں کا آغاز بھی اسی مقام سے ہوا تھا۔ 9 مئی کے بعد جب ہر طرف خوف کا عالم تھا، تب بھی میرے شہر سوات سے ریلیوں اور کنونشنز کا آغاز ہوا، جو آگے جا کر ایک بڑی انتخابی مہم میں بدلا۔ انشاءاللہ ماضی کی طرح یہ تحریک بھی انہی پہاڑوں کے دامن سے اٹھے گی۔ مراد سعید مزید کہتے ہیں کہ ان پہاڑوں نے ہمیشہ پاکستان کے سرزمین کو آبیار کیا ہے، اس کے گلی کوچوں کو منور کیا ہے، تپتی رتوں میں اس کے باسیوں کو اپنے سائے میں لیا ہے، ہمیشہ پاکستان کے فلاح و بہبود کا مقدم رکھا ہے، اس کے امن کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ مالاکنڈ ڈویژن کو ہمیشہ اس بات پر فخر رہے گا کہ ہم پاکستان کے بیٹے عمران خان کا ہرا ولدستہ اس کا بازو بنے۔ آج اس ملک پر جن اندھیروں کی حکمرانی ہے، یہ جو ہم اپنے ملک میں بے امان ہیں، جو اپنے ہی محافظ ہماری شہرت پر پنجے گاڑ کر ہمارا دم گھونٹنے پر مصر ہیں، یہ جو زبانوں پر قدغنی ہیں، ہر ذی شعور زیر عتاب ہے، ہر سوالی کے سر کو سولی کا دھڑکا ہے، جو بدگماش ہمارے حکمران ہیں۔ آج کی شام ان پہاڑوں کی پشت پر غروب ہونے والا سورج اس طویل تاریک شب کے اختتامی گھڑیوں کی نوید ہے۔ مراد سعید مزید کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ گھڑیاں بھی کچھ کم کھٹن نہ ہوں گی، مگر ہمارا ایمان ہے کہ اندھیروں کے خلاف جنگ میں فتح ہمیشہ اجالوں کی ہوتی ہے، اور اپنا سینہ چیر کر اپنے خون دل سے اس وطن کو روشن کرنے کا ہنر میری سرزمین کا ترہ امتیاز ہے۔ اسی جلسے میں عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور نے وزیر اعلیٰ کا حق ادا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 1971 میں تم نے چوکیداروں نے بھٹو کے لیے پاکستان توڑوا دیا، آج تم پھر انہی کے بچوں کے لیے تاریخ دہرا رہے ہو۔ شخصیات ہمارے اداروں کو بدنام نہ کریں، جو ہمارے اداروں کی تباہی کر رہے ہیں، ہم انہیں نہیں مانتے۔ بات کرنا بنتا ہے اسلام آباد سے جبری گمشدہ کیے جانے والے کشمیری صحافی اور شاعر احمد فرہاد کے لیے۔ مظفر آباد آزاد کشمیر میں اپنی برآمدگی کے بعد کہی جانے والی نئی مزاحمتی نظم میں وہ کہتے ہیں، پیٹھ پیچھے سے تیرے وار بھی دیکھ آئے ہیں، پیٹھ پیچھے سے تیرے وار بھی دیکھ آئے ہیں، جو تھا پوشیدہ وہ کردار بھی دیکھ آئے ہیں، خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے والے، خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے والے، اپنی آنکھوں سے تیری ہار بھی دیکھ آئے ہیں، خود کو جو چارہ گر قوم کہا کرتے ہیں، خود کو جو چارہ گر قوم کہا کرتے ہیں، برلب گور و بیمار بھی دیکھ آئے ہیں، نہ ڈرا آگ سے بیٹا ہوں براہیم کا میں، نہ ڈرا آگ سے بیٹا ہوں براہیم کا میں، تیرے نمرود کی وہ آگ بھی دیکھ آئے ہیں، جس کو دعویٰ ہے خدائی کا زمین پر سن لے، جس کو دعویٰ ہے خدائی کا زمین پر سن لے، ہم تو فرعون کا دربار بھی دیکھ آئے ہیں، اور کیا چاہیے عرض وطن تیرے لیے، طوق بھی چوم لیا دار بھی دیکھ آئے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اپنا اور گردنما کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور برادرز ولاگ کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ خدا حافظ۔